أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين یا رب العالمین۔ فرمایا الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ کیا سکھایا؟ کتابت سکھائی، یا قلم کے ذریعے علوم کو منتقل کرنا سکھایا، یا قلم کے ذریعے علوم کو قید کرنا سکھایا وغیرہ وغیرہ۔ علم الانسان، انسان کو سکھایا، ما لم یعلم، وہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو اب اس میں بھی علماء نے کہا کہ علم الانسان ما لم یعلم سے مراد جیسے قلم ہی ہے، یعنی قلم کے ذریعے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو علماء نے یہاں ایک سوال اٹھایا کہ فرشتوں کے ساتھ بھی ایسے ہی اللہ نے انہیں بھی سکھایا، انسان کو بھی سکھایا، تو بس فرق کیا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم، مراد یہ کہ انسان کے اندر پوٹینشل رکھا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ ما لم یعلم کو جان سکتا ہے۔ مطلب یعنی فرشتوں کے ہاں یہ پوٹینشل موجود نہیں ہے کہ وہ ما لم یعلم کو خدا کے ڈائریکٹ بتانے کے سوا جان سکیں۔ انسانوں کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے جان سکیں۔ مجہول کی طرف سفر کرنے کا جو آپ کہیں صلاحیت انسان کے پاس ہے، وہ فرشتوں کے پاس ہے۔ تو علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان، تو فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ اب یہ ہرگز نہیں جو ہے وہ مطلب ڈانٹ ہے، تو کہا کہ یہ کس کی ڈانٹ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیات الگ نازل ہو رہی، یعنی پہلی 5 آیات الگ ہیں اور بعد میں آنے والی آیات الگ ہیں، لیکن بہرحال تعلق تو ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس انسان کی بات ہو رہی ہے جس پر اللہ نے اتنا فضل کیا ہے، جتنا کرم کیا، اسے تعلیم دی ہے، اسے ڈانٹا جا رہا ہے اس کی کچھ صفات کی وجہ سے، وہ آگے آ رہی ہے۔ ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، یعنی انسان کو تو چاہیے تھا کہ وہ خدا کا شکر گزار ہو جاتا، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ لیطغی، وہ طغیانی دکھاتا ہے، طغی یطغی، حد سے آگے نکلنا۔ اس کی وجہ آگے دیکھیں بتائی، ان، کیونکہ یہ مفعول لہو ہے، یہ جو ار مستغنا ہے اس کے پیچھے معذوف کیا ہے؟ لی ان رآہ استغنا، اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، وہی جو پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا، اس سے پچھلی استغنا۔ استغنا کا مطلب کیا ہے؟ 2 معنی ہیں۔ ایک معنی ہم نے دیکھا تھا کہ استغنا ہے غنا طلب کرنا، اور ایک معنی ہے اپنے بارے میں غنی ہونے کا اعتقاد رکھنا۔ تو یہاں جیسے واضح سی بات ہے کیونکہ رآ آ گیا، اور رآہ استغنا میں 2 مفعول آ رہے ہیں، اور دوسرے مفعول کی جگہ جملہ فعلیہ آ گیا، یا آپ اس کو حال بنا لیں۔ اور رآہ، وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کس حالت میں دیکھتا ہے؟ استغنا، رآ نفسہ مستغنیا۔ تو پھر یہ رآ کون سا ہوگا جس کے 2 مفعول آ جائیں؟ وہ رویت قلبی ہوگی۔ تو رویت قلبی کو ہم اعتقاد کہتے ہیں، تو ترجمہ یہ بنے گا کہ وہ اپنے بارے میں مستغنی ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے، اس وجہ سے سرکشی کرتا ہے۔ بات واضح؟ جیسے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی طغیانی کی علت بتا دی بس، اور رآہ استغنا۔ اس کے بعد فرمایا ان الی ربک الرجعی، بے شک آپ کے رب کی طرف۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا بیان بار بار کیسے آ رہا ہے؟ اقرأ باسم ربک، اقرأ وربک، اور ان الی ربک، یہ بھی کہا جاتا ہے ان الی ربہ الرجعی، اس نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، لیکن ربک 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 3 دفعہ آ چکا۔ تو ربوبیت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہے، اگرچہ اللہ رب العالمین ہے، لیکن جیسے سب سے بڑھ کر ربوبیت کا جو اظہار ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہے۔ ایسے ہی ہے نا، یعنی اللہ کی ربوبیت 2 قسم کی ہے، ظاہری حصی، اور دوسری ہے معنوی۔ معنوی ربوبیت کا آپ کی بعثت کے بعد تمام اظہار آپ کے واسطے سے، اس کے سوا کوئی اظہار ہی نہیں۔ آپ خود ہی سوچئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد خدا کی ربوبیت معنوی، یعنی خدا کی طرف سے ہدایت کا انتظام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ تو گویا تمام، اور یہاں جس ربوبیت کا بیان ہوا تھا شروع میں، کون سی ربوبیت تھی؟ وہ حصی اور ظاہری ہے، الذی خلق الانسان من، اس کے بعد جس ربوبیت کی طرف شفٹ کیا وہ کیا ہے؟ اقرأ وربک الاکرم الذی علم، وہ علم والی ربوبیت ہے نا، وہ ہدایت ہے، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو اس ربوبیت کا اظہار کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ واسطہ کون ہے؟ یعنی جیسے ہماری حصی ربوبیت کا اظہار کس کے ذریعے ہوتا ہے؟
پہلا اظہار والدین کے ذریعے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، معنوی ربوبیت کا کل اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے ہوا، ابھی بھی انہی سے ہی ہو رہا ہے. یعنی جو بھی ہوگا آپ کے سچے وارثین وہ سارے کے سارے آپ ہی کے وارثین ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، اور ان کے جتنے نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ثواب اور درجات میں اضافے کا باعث ہے. سیدھی بات ہے، کوئی بھی شخص آج سچے طریقے پہ رسول اللہ کا وارث ہے تو اس کا اجر اسے تو ملے گا ہی، لیکن اصل اجر تو اللہ کے رسول، کیونکہ وہ نہیں کا وارث ہے. العلماء، اور اسی طرح فرمایا نا من صدقۃ جاریہ میں کیا ہے، علم ینتفع بہ، تو آپ ہی سارے علوم چھوڑ کے گئے، اللہ کے رسول چھوڑ کے گئے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں جیسے لامحدود سا اضافہ ہو رہا ہوگا اس وقت بھی اوپر. تو فرمایا ان الی ربک الرجع ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی. اس آیت کے بارے یہ جو آیات یہاں سے لے کر آخر تک آ رہی ہیں، اس کے بارے میں شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو کہا کہ میں جاتا ہوں، اور وہ گیا، آگے بڑھا اللہ کے رسول کو نماز سے روکنے کے لیے، پھر اچانک واپس آ گیا، اور پھر آ کے اس نے کہا کہ کیا ہوا، تو اس کہنے لگا کہ مجھے تو بیچ میں ایک آگ کا گھڑا نظر آ رہا ہے. بعض روایات میں ہے کہ ایک اونٹ جو ہے وہ میری طرف بڑھ رہا تھا. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے ذرا اس شخص کی حالت پر غور کیا. کس شخص کی حالت ہے؟ الذی ینہا، یہ کون ہے؟ ابو جہل ہے. الذی ینہا، جو روکتا ہے. کس کو روکتا ہے؟ عبد. ابھی آپ دیکھیں غائب کے صیغوں میں بات ہو رہی ہے. آپ نے غور کیا اس شخص پر جو ایک ایسے شخص کو روکتا ہے جو اللہ کا بندہ ہے. کب روکتا ہے؟ اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے. تو نماز پڑھتا ہے تو آ کر نماز سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا، ارأیت ان کان علی الہدی. اب جو مشہور تفسیر ہے، بعد میں ایک اور تفسیر بتاؤں گا وہ شاذ ہے. ارأیت ان کان علی الہدی میں کانا کی جو ضمیر غائب مستتر ہے وہ کہاں لوٹ رہی ہے؟ عبدن. عبدن اذا صلی، یعنی آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو روکتا ہے ایک ایسے عظیم و شان بندے کو. عبدن کی جو تنکیر ہے وہ تفخیم کے لیے، جب وہ نماز پڑھتے ہیں. ارأیت ان کان علی الہدی، آپ نے غور کیا کہ اگر وہ صاحب، کون؟ خود اللہ کے نبی مراد ہے، لیکن جو کہ بات غائب کے صیغے میں ہو رہی ہے تو آپ سے کہا جا رہا ہے ارأیت ان کان الذی ینہی عن الصلاۃ، جو منہی ہے عنہ، وہ اگر ہوئے ہدایت پر. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ارأیت ان کان علی الہدی، کہ آپ نے غور کیا اگر وہ جس کو نماز سے روکا جاتا ہے وہ ہدایت پر ہوا. او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کا حکم دینے والا ہوا. اچھا، اس کے بعد کیا؟ ان کا جواب کیا ہے؟ محذوف ہے. خود ہی سمجھ لو کیا ہوگا پھر. یعنی ذرا غور کر لو کہ اگر جس کو روکا جا رہا ہے وہ واقعتاً ہدایت پر اور تقوی کا حکم دینے والا ہوا تو پھر روکنے والے کا ہوگا کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جواب شرط کو محذوف کر دیا تاکہ ذہن خود بخود اس کی ہولناکی کا اندازہ لگا لے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا، اس کے بعد ارأیت ان کذب وتولی، یہ کون ہے؟ ان کذب وتولی میں اب کذب میں ضمیر مستتر کہاں لوٹ رہی ہے؟ ناہی کی طرف. پہلے منہی کی طرف لوٹ رہی تھی، اب کس کی طرف؟ ناہی کی طرف. ناہی کون ہے؟ ابو جہل. ارأیت الذی ینہی، ارأیت ان کذب وتولی، کیا آپ نے غور کیا کہ اگر یہ روکنے والا مکذب اور منہ پھیرنے والا ہوا، اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا تو پھر کیا ہوگا؟ بات والے. اس کے بعد فرمایا الم یعلم بان اللہ یری، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھتا؟ مطلب اس میں انداز کیا ہے؟ یعنی انداز یہ ہے کہ ذرا احتمال تو ہے نا، یعنی اللہ کے رسول تو لازماً حق پر ہے، لیکن آپ دیکھیں یہاں جب آپ گفتگو کرتے ہیں کسی دوسرے سے تو جیسے احتمال بیان کرتے ہیں، یعنی احتمال کے ذرا غور کریں. اگر وہ بندہ حق پر ہوا، احتمال غور تو کر لینا چاہیے، تو دوسرے شخص کو بھی غور کرنا چاہیے اس احتمال پر، اور اس شخص کو اس احتمال پر بھی غور کر لینا چاہیے کہ اگر وہ شخص منہ موڑنے والا اور جھٹلانے والا ہوا پھر کیا ہوگا. اور یہ احتمال عقل میں تو قائم ہے ہی ہر صورت. بات واضح ہے؟ دوسرا جو ایک رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری ضمیریں ایک ہی صاحب کی طرف لے کر جائی جائیں، اور وہ صاحب ہیں ناہی. یعنی وہ کیسے؟ مطلب یہ مشہور تفسیر ہے جو میں نے عرض کر دی، یہی قوی ہے. دوسری یہ ہے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا مخاطب سے خطاب کیا جا رہا ہے،
یعنی یا ارائیتا میں مخاطب کوئی بھی مخاطب ہو سکتا ہے یا مخاطب میں اللہ کے رسول ہیں، دونوں صورتوں میں۔ ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا دیکھنے والے تم نے غور کیا کہ اس شخص پر جو روکتا ہے اللہ کے بندے کو جب وہ نماز پڑھے؟ ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، آپ نے غور کیا اے مخاطب کہ اگر یہ روکنے والا ہدایت پر ہوتا اور تقوی کا حکم دیتا تو کیا ہی خوب تھا، اس کے لیے کتنا ہی اچھا ہوتا۔ اور کیا غور کرنے والے تم نے غور کیا کہ اگر یہ جھٹلا رہا ہو اور اگر یہ منہ موڑ رہا ہو تو کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ دے گا؟ یعنی دونوں اس کو بتا دیے کہ یہ بھی، یعنی کیا مطلب اے غور کرنے والے اگر یہ نیک ہو جائے تو کیا ہی خوب ہو، کیونکہ اللہ کے رسول اس کے حق میں دعا بھی کر رہے ہیں، ابو جہل اور عمر ابن الخطاب کہ ان دونوں کے ذریعے دین کو جو ہے وہ تقویت پہنچا۔ تو گویا احتمال جیسے بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ شخص واقعتاً ہدایت پر آ جائے تو اس کے اندر کچھ صفات ہیں تو صحیح ایسی کہ جو اسے اچھا بنا سکتی ہے۔ خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم، اب وہ صفات آپ دیکھیں کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے ابو جہل، اور بہادری دیکھیں اس کی، مطلب یہ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سب کو جنگ میں اٹھا کے لے آیا پیچھے، لیکن بہادری تھا تو جنگ لڑنا ہے نا، اور پھر عین ذبح ہوتے وقت بھی اس کی ادھر سے کاٹو اور ادھر سے نہ کاٹو، کوئی منتیں سے ماجتے نہیں کر رہا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے لے جاؤ، مجھے بچا لو، بلکہ اس کو فکر یہ ہے کہ بھئی مرتے وقت بھی جو ہے وہ میری شان جو ہے وہ اعلیٰ رہے، تو ادھر سے کاٹنا چاہیے، ادھر سے نہیں کاٹنا چاہیے۔ ایک لحاظ سے اس کے اندر صفات تو ہے، اگر بالفرض، اب تو یہ فرضیہ بات ہے، اگر یہ مسلمان ہو جاتا تو یقیناً اسلام اس کو نکھار دیتا، لیکن اس نے اپنے لیے جہالت ہی قبول کی۔ اور عمر ابن الخطاب بھی اگر مسلمان نہ ہوتے تو ہم پتہ نہیں ان کو آج کیا کہہ رہے ہوتے، کیونکہ وہ اس سے کم پہلے 5 سالوں میں نہیں تھے نا، جو مار دھاڑ انہوں نے کی ہے، اور مارتے دھاڑتے تھے سب کو، اور اتنا مار مار کے تھکنے کے بعد فرماتے ہیں کہ تھکنے کی وجہ سے روکا ہوں، رحم کی وجہ سے نہیں روک رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انہیں قبول فرما لیا تو پھر ان کو سیکل کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیے کے نتیجے میں ایک شخصیت وجود میں آئی۔ تو اب یہ اللہ کا انتخاب ہے، اس کا انتخاب نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں کچھ صفات دیکھی تھی تو دونوں کے مطابق دعا کی تھی کہ ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا۔ تو بہرحال یہ تفسیر ہے تو کم کبھی، یعنی پہلی تفسیر زیادہ، لیکن اس میں احتمال کیا جا رہا ہے، غور کریں اگر یہی شخص ہدایت پر ہو جائے اور اگر یہ تقویٰ کا حکم دے، اس کا احتمال ذہن پر، اور اگر یہی شخص جھٹلانے والا ہو اور منہ موڑنے والا ہو، دو اس کے پاس پاسبلٹیز تھیں۔ اور پچھلی صورت کے اعتبار سے اگر دیکھیں، میں مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ میں دوسری تفسیر کو قوی کہہ رہا ہوں، لیکن پچھلی صورت کے اعتبار سے اگر ہم دوسری تفسیر کو پیش نظر رکھیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، تو گویا اس شخصیت کے پاس بھی دونوں احتمالات موجود تھے، ابو جہل کے پاس، کہ یا تو وہ احسن تقویم پہ برقرار رکھے اپنے آپ کو ایمان لا کر، یا اسفل سافلین میں چلے جائے۔ تو احسن تقویم کی صورت بتائی کہ وہ امکان تو ہے، ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، یہ احسن تقویم، اور ارائیت ان کذب وتولی، یہ اسفل سافلین، الم یعلم بان اللہ یری۔ لیکن اس شخص نے کیا کیا، اس نے اسفل سافلین میں رہنے کو پسند کیا، لہذا آگے آ رہا ہے کلا لئن لم ینتہی، اور ابھی بھی جیسے اگر باز نہ آیا، ابھی بھی احتمال رکھا لئن لم ینتہی۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ دونوں تفسیروں کی گنجائش ہے، لیکن اکثر علماء نے جیسے پہلی تفسیر ہی بیان کی، حضرت تھانوی نے بھی بیان کی۔ بلا یہ تو بتلا کہ اگر وہ بندہ من کی بریکٹ میں ہدایت پر ہو، جو کہ کمال لازمی ہے، وہ دوسروں کو بھی تقویٰ کی تعلیم دیتا ہو، یہ بطور بنے خلوق ہے صحیح، اور شاید کلمہ تردید لانے سے اس طرح اشارہ ہو کہ ایک صفت ہوتی تب بھی کافی تھی مذمت الہی کے لیے، معنی خلوق کا مطلب ان دونوں میں سے ایک صفت تو لازماً موجود ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں صفات نہ ہوں، معنی خلوق کہتے ہیں نا اس کو منطق میں، قضیہ جو ہے وہ تو فرما رہے ہیں ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، یعنی اما ان یکون علی الہدی او اما ان یکون علی الہدی مع الامر بالتقوی۔ الامر بالتقوی یستلزم ان یکون الانسان علی الہدی، ولكن ان یکون الانسان علی الہدی لا یستلزم ان یامر بالتقوی، وہ اس کو لازم ہے، یہ اس کو لازم ہے۔ خیر آگے کیا فرماتے ہیں؟ پہلے اس کو اور دوسرا یہ ہے کہ اے مخاطب عام، بلا یہ تو بتلا کہ دیکھیں یہاں ارائیتا میں وہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں لے رہے، بلکہ ارائیتا مخاطب، اے مخاطب عام، اس کی گنجائش بھی موجود ہے۔ بلا یہ تو بتلا کہ اگر وہ شخص بریکٹ میں ناہی دین حق کو جھٹلاتا تو حق سے ہاں وہ ناہی ہو گیا۔ اس کے بعد علم یعلم بان اللہ یری، اس کے بعد یہ بریکٹ ہے کافی لمبی، یعنی عقیدہ نہ رکھتا ہو، عقیدہ رکھتا ہو نہ عمل، یعنی وہ اس کی کذب و تولی کی وضاحت ہے،
یہ اسے جھٹلاتا ہو اور حق سے روگردانی کرتا ہو، یہ اور اس کے بعد پھر آگے بریکٹ ٹھیک. تو فرمایا علم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ شخص نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھتا ہے. بان اللہ یرا یعنی یراہ، یہ بھی ہو سکتا ہے یرا عملہ، یرا تکذیبہ، یرا تولیہ، سب مراد ہے. کلا، اب پھر اسے ڈانٹ لگائی جا رہی ہے، کلا ہرگز نہیں. یعنی ہرگز نہیں میں یہ بھی ہے کہ اگر اس کا خیال اور اعتقاد یہ ہے کہ اللہ اسے نہیں دیکھتا تو ہرگز ایسا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو اسے دیکھتے ہی دیکھتے. اور پھر یہ بھی کہ ان کذب و تولی میں جو اس کی تکذیب اور تولی ہے اس پر زجر وارد ہو رہی ہو کہ ہرگز نہیں، کوئی بات نہیں. جیسے حضرت شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہوتا ہے کوئی بات نہیں. لنصفعا بالناصیہ، لنصفعن ہے نا اصل میں، صفع یصفع سے نون ثقیلہ نہیں ہے بلکہ نون خفیفہ ہے. وہ تو اقلاب کے قاعدے کی وجہ سے جب نون ساکن آیا اس کے بعد با ہے تو وہ میم میں بدل گیا، تو ہم اسے کیا پڑھتے ہیں لنصفعن بالناصیہ، وگرنہ تو لنصفعن ہے. تو صفع یصفع صفعن سے لنصفعن یہ ثقیلہ ہے اور لنصفعن یہ خفیفہ. لیکن صفعن کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے کہا صفعن جو ہے وہ الجذب بالقوت والشدت، یہ اس کا لغوی معنی ہے. جذب کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا اپنی طرف. کھینچنا تو پیار سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن قوت اور شدت کے ساتھ جیسے کسی شے کو پکڑ کے کھینچا جائے وہ کیا ہے؟ صفعن. تو لنصفعن بالناصیہ، آپ دیکھیے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اسی طرح ہی کھینچا جا سکتا ہے، وگرنہ انسان تو اگر پیار سے تو وہ ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے. تو فرمایا لنصفعن بالناصیہ، ہم پیشانی سے پکڑ کر اسے کھینچیں گے. اس پیشانی کی صفت چونکہ یہ فور ہیڈ ہے نا، کہتے ہیں ارادے کا مرکز بھی یہی ہوتا ہے جو بتایا جاتا ہے، جو بھی ذہن کے جو انسانی ارادہ ہے، فرنٹل لوب کہتے ہیں جو بھی اس کو کہتے ہوں گے، وہ یہی ہوتا ہے اس جگہ. تو یہ پیشانی کوئی عام چیز نہیں ہے، اور اس لیے اللہ نے فرمایا وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. پیشانی کو اللہ نے پکڑا ہوا. نواسینا بیدک اللہم انت، وہ جو مشہور حدیث ہے اس میں دعا جو ہے اس میں کیا ہے نواسینا بیدک، نواسی بھی جو ہے ناسیت کی جمع. تو فرمایا کہ اس ناسیہ کی صفات چیک کریں، لنصفعن بالناصیہ، ہم اسے پیشانی سے کھینچیں گے. یہی ترجمہ ہے، بال بھی کیا ساتھ پٹھے پکڑ کر، پٹھے نہیں ہوں گے نا، پیشانی کے بال منہ کہتے ہیں. پیشانی کے بال نہیں، وہ پرانی اردو میں پٹھے ہوں گے. پٹھے ویسے تو یہ ہوتے ہیں لیکن نہیں، پٹھے سے مراد یہاں کچھ وہی ہے. پٹھے تو نہیں، بال پٹے والے بال بھی ہوتے ہیں. آپ لوگوں کیا ترجمہ ہے؟ پیشانی کے بال. ناسیہ بہرحال پیشانی کو کہتے ہیں. ایسا ناسیہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے یہاں کی ترجمہ ہے اصل بیان. اصل بیان ہے نا آپ کے سامنے، کوئی اصل بیان. جی یقیناً اگر یہ بات نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر دیں. بہرحال بالوں کا ذکر یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن پیشانی سے پکڑ کے کھینچا نہیں جا سکتا تو پیشانی کے بال مراد لیے جاتے ہیں. وہ جو حدیث میں آیا کہ ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى سباطة قوم فبال ای قضى حاجته فبال وتوضأ ثم مسح على ناصیته. آپ گئے، آپ نہیں، اور اس سے احناف استدلال کرتے ہیں نا کہ اتنا کافی ہے، کیونکہ پیشانی پر مسح کا مطلب ہے پیشانی کے اوپر مسح کرنا. تو وہ وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ مسح علی ناصیتہ. اللہ عالم، میرا غلط سنن ابی داؤد کی پہلی یا دوسری حدیث ہے یہ. تو فرمایا کہ کلا لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. یہ جو ٹیکنیکل لکھا اس سے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی محاورہ ہے لکھا ہوا ہے، اگر وہ اس سے باز نہ آئے گا تو ہم اس کو پٹھے پکڑ کر، اس کے لیے اس کو پٹھے پکڑ کر، وہی پٹھے پکڑنے سے مراد وہی ہوگا. آپ فیروز اللغات یا فرنگ آصفیہ میں دیکھیں جا کے تو پتہ چلے گا کیا ہے پٹھے پکڑنا. پٹھے پکڑنا پورا محاورہ ہے. یعنی اس کو پٹھے پکڑ کر، جو کہ ضرورت خطا میں الدا پٹھے ہیں اسی نے. وہی اب یہ جو ناصیتن آگے آ رہا ہے نا، یہ نہیں ہے کہ معرفہ کو نکرہ، لیکن یہ بدل ہے اس کا بس، یعنی بن ناصیہ. اور وہ ناصیہ کا بدل کیا ہے؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. وہ ناصیہ کیا ہے؟ وہ کاذبہ بھی ہے، جھوٹی بھی ہے، خطا کار بھی ہے. فلیدعو نادیہ لأنه كان يفتخر بنادیہ. وہ اپنی مجلس پر بہت کہتا تھا نا، جیسے کس کی مجلس بڑی ہے اور اس کی بیٹھک لگتی تھی اور یہ اور وہ فلاں فلاں کلب میں جو ہے وہ جیسے آج کل کہا جاتا ہے ممبر شپ ہے. مطلب یہ نہیں، مطلب ویسے جیسے بہت وسیع، میرا حلقہ بہت وسیع ہے اور میرے تعلقات بہت زیادہ ہے اور میری مجلس میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں.
وہ بھی یہی کہا کرتا تھا. تو کہا فَلْيَدْعُ نَادِيَ، تو کہا کہ وہ اپنی نادیہ کو، یعنی نادیہو یعنی ہو کی ضمیر تو اس کی طرف جا رہی ہے، اور نادی کیا ہے؟ مجلس ہے. نادی کو کہتے ہیں. کہا کہ وہ کیونکہ یا تو وہاں چیخ و پکار ہوتی ہے، کیونکہ منادات کیا ہے، وہ دور وہ بیٹھا ہے اس کو چیخ کے بلا رہے ہیں، اور یا اس کے لیے لوگوں کو ندا لگائی جاتی ہے. یعنی جیسے آج بیٹھک ہوگی، آج ہماری گیٹ ٹوگیدر ہے، گیدرنگ ہے، تو سب کو پہلے سے دعوت دی جائے گی کہ آپ تشریف لائیے. تو یہ جو سب کو دعوت دینے کا عمل ہے، یہ گویا منادی کروانا ہے، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نادا ینادی. تو اس حیثیت سے وہ نادی کیا ہے؟ النادی الذی ینادی الیہ، جس کی طرف کیا کیا جاتا ہے؟ بلایا جاتا ہے. آج کل نادی کا لفظ عربی زبان میں کلب ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی نادی کا لفظ، نادی جیسے یہ فٹبالز کے جو کلب، نادی الاہلی، نادی المصری، نادی الفلان، نادی نادی نادی، اور باقی بھی جو اسپورٹس کلب یا دوسرے کلبز ہوتے ہیں ان سب کو بھی نادی کہتے ہیں. تو فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اسے چاہیے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے. یہی مراد ہے. اب نادی کو تو نہیں بلایا جاتا، نادیہ کو بلانا تو کیا ہو جائے گا، تو مجاز عقلی ہے نا. تو لہذا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ جب ہم کہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ. تو فَلْيَدْعُ نَادِيَ فَلْيَدْعُ أَهْلَ نَادِيَ. ہم کس کو بلائیں گے؟ سندعو زبانیہ، ہم زبانیہ کو بلا لیں. زبانیہ زبنیت ان کی جمع ہے یا زبنی ان کی جمع ہے. زبان یزبن کس کو کہتے ہیں؟ دفع یدفع. زبان یزبن کا مطلب ہے دور کرنا. زبنیون کہتے ہیں جو، یا زبانی اس کی جمع، جو آپ کے آگے پیچھے آپ کا رستہ صاف کرنے کے لیے چلتے ہیں نا، ہٹو بچوں کے نعرے لگانے کے لیے، جس کو شرط کہتے ہیں. شرط کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آج کل شرطہ کہتے ہیں، یعنی جو وہ اصلاً وہ شرط ہے. تو شرطہ کون ہے اصلاً؟ اس کے لیے جو حقیقی لفظ ہے وہ زبانیہ کا ہے، کہ وہ آپ کو آپ وی آئی پی پروٹوکول دیتے ہیں ہٹاتے ہٹاتے. تو یہاں زبانیہ سے مراد جہنم کے دروگا علماء، یعنی وہ اپنی نادی بلا لے تو ہم اپنے زبانیہ بلا لیں. کیا ترجمہ؟ یہ اپنے ہم جلسہ لوگوں کو بلا لیں، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں. ہاں اب دیکھیں یہ جو پیادے کا لفظ کیا ہے نا، دوزخ کے پیادے، وہ پیادے پتہ نہیں دوزخ کس سے کیا مراد، لیکن پیادے کا لفظ ترجمہ انہوں نے اس زبانیہ کے معنی کو بیان کرنے کے لیے کیا، کیونکہ وہ اصلاً وہ شرطیں ہیں جو آپ کے آگے پیچھے چلتے ہیں ہٹو بچوں کے نعرے لگاتے ہوئے، بلکہ نعرے نہیں لگاتے، وہ دوسروں کو دفع کرتے ہیں، سائڈ پہ ہو، سائڈ پہ ہو، سائڈ پہ. تو یہ دفع کرنے کا مفہوم ہے زبانیہ کے اندر، دھکے مارنے کا مفہوم. اسی طرح زبون آج کل جیسے گاہک کو کہہ دیتے ہیں زبون، حالانکہ اس کا بھی حقیقی معنی یہ ہے کہ جس دکان پر رش لگا ہو نا، یعنی حقیقی معنی، اور پھر آپ دھکا مار کے آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آپ کو دھکا مارتا ہے، یہ زبائن ہے. یہ کون ہے؟ زبائن. وہ تو میرا خیال ہے کوئی فارسی کا لفظ ہے، نہیں وہ زبون حالی فارسی کا لفظ ہے. کلا لا تطع. اب بات بالکل جیسے اچانک اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ وہ بندہ جس کو روکا جا رہا ہے وہ خود آپ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے تو غائب کی سینے میں بات ہو رہی تھی نا، تو یہاں کیا کہا؟ کلا ہرگز لا تطع، آپ اس کی اطاعت نہ کیجیے. بات واضح ہوگی آپ ہی. واسجد واقترب، اور سجدہ کیجیے اور قریب ہو جائیے. تو یہاں علماء نے وہ روایت نقل کی ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. کیوں؟ اس کی وجہ کیا بیان کی گئی؟ عبودیت کا فزیکل اظہار سب سے بڑھ کر کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان واقعی اپنا ماتھا کسی کے سامنے ٹیک دے. تو لہذا انسان جتنا تواضع اور عاجزی کی حالت میں ہوگا، یعنی جتنا اپنی حقیقت بندگی کے قریب ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا، اور جتنا ہی اس کے اندر شموخ ہوگا، تکبر اور گھمنڈ ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ سے دور ہوگا. تو فرمایا کہ اللہ لا تطعہ واسجد. اسی لیے علماء نے کہا کہ بھئی یہ تو ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، اور وہ اقرب ما یکون الرب من عبدہ، وہ کیا ہے؟ فی جوف اللیل الاخیر او آخر. یعنی اللہ بندے کے سب سے زیادہ قریب کب ہے؟ آخری تہائی رات میں، اور بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہے؟ حالت سجدہ. تو والذین یبیتون لربہم سجدا، اس لیے آپ دیکھیں وہاں پہلے کیا لفظ آیا؟ سجدا وقیاما. تو وہ دونوں چیزیں جمع ہوگی نا ادھر، یعنی اقرب ما یکون العبد من ربہ فی حال کونہ ساجدا، واقرب ما یکون الرب من عبدہ حینما یکون ساجدا فی الجوف اللیل الاخیر. تو یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی. تو یہ آیت سجدہ ہے، یہ سجدہ فرمایا. کیونکہ اس کے بعد غذا بھی شروع کرنی ہے تو یہیں سجدہ کر لیا جائے تو اچھا. اللہ
سجدے میں تو ہم شرائط تو وہی وہ نماز والی ہوتی ہیں، وضو کی اور قبلہ رخ ہونے کی اور یہ سب، تو وضو کرنا چاہیے ویسے اللہ اعلم۔ کسی بھی چیز کا فرق ہے کہ نہیں نہیں، پیشانی کو کہتے ہیں، جبہت ان کو کہتے ہیں انسان ہاں نہیں، مراد یہ کہ جو بھی منہ کا اوپر والا حصہ ہے، یعنی مراد مطلب میں یہ نہیں کہیں گے کہ حیوانات کا تو ہوتا ہے ناسی اور جبہہ، لیکن ہر چیز کا نہیں ہے۔ جیسے آپ کہیں گے یہ کاس ہے تو اس کا جبہہ کیا ہے، حیوانات کی ہے، اس لیے اللہ نے دابہ کا لفظ بولا ہے، زندوں کا جو چلتے ہیں زمین پہ، وما من دابۃ فی الارض، کہ فرمایا ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، تو آپ کہہ سکتے ہیں حیوانات کا بھی ناصیہ، جو بھی آنکھوں سے اوپر کا علاقہ ہے وہ ناصیہ ہے۔